وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ارسلان UAE سے پوچھتے ہیں، زید ہول سیل سے ٹماٹر خرید کر شارٹنگ کرتا ہے، جو خراب یا جلد خراب ہونے والے ہیں ان کو سیل کرتا ہے، باقی اسٹور کر کے مندی کا ریٹ بڑھنے پر سیل کر دیتا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ اسٹور کر کے اچھے سے ریٹ پر سیل کرنا درست ہے، جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی جسے کہتے ہیں، یعنی احتکار جسے کہتے ہیں، مال کو جمع رکھنا بری نیت سے کہ جب خوب ریٹ بڑھے گا اور یہ چیز مارکیٹ میں نہیں ملے گی تب میں سیل کروں گا، تو وہ اس کی ممانعت ہے۔ اس کی کوئی ممانعت نہیں کہ کوئی اپنا مال رکھے کہ بھئی ٹھیک ہے اچھا ریٹ آئے گا تب دوں گا، اور وہ چیز جنرلی ہر جگہ ملتی ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صابر رضا کرناٹکا سے پوچھتے ہیں، نجاست ہاتھ میں لگی ہے تو دھوتے وقت اس کی چھینٹیں اچھلتی ہے اور ہیں، کیا وہ پاک ہے یا ناپاک؟ گندگی میں مل کر جو چھینٹیں آ رہی ہے وہ ناپاک ہے، تو جہاں جہاں لگیں گی وہاں پانی بہا دے، پاک ہو جائے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ غوث صاحب کرناٹکا سے پوچھتے ہیں، میں نے میرے ایک دوست کو قرض پیسے دیے تھے، جب وہ مجھے جو پیسے لوٹا رہا ہے وہ اس نے بیٹنگ سے جیتا ہے، کیا وہ پیسے لینا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھیے، آپ نے قرض دیا ہے دوست سے اور آپ کا مطالبہ کرنا درست ہے، لیکن جو خاص پیسہ وہ دے رہا ہے وہ جوئے سے جیتا ہوا ہے یا کسی شرط سے جو حرام ہے اس سے جیتا ہوا، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی مال ہے، تو آپ وہ مال قبول نہ کریں، اس سے دوسرے جائز و حلال پیسے کا مطالبہ کریں کہ بھئی جو میں نے قرض دیا وہ جائز و حلال دیا ہے، تو تم بھی اپنی حلال آمدنی میں سے یا کسی سے قرض لے کر مجھے دو، یہ پیسے میں نہیں لیتا۔ اس طرح آپ احتیاط برت کر اپنا قرض اس سے واپس لیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا کہنا ہے، عمرہ کے دوران نماز پڑھنے میں احرام بار بار کندھے سے گر جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے واپس رکھنا پڑتا ہے، ایسا کرنے سے نماز کا کیا حکم ہے؟ اگر جلدی سے رکھ دیا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ بار بار گرتا ہی رہتا ہے تو نماز سے پہلے اچھے سے اسے باندھ لے، پھر نماز ادا کرے، ٹھیک ہے؟ یا کسی ساتھی کو کہے باندھنے کے لیے اس طرح کہ وہ گرے نہیں، اور ذہن میں نہیں تھا اور گر گیا تو ایک ہاتھ سے کر لے، بار بار نہ کرے۔ اگر 3 بار کرے گا یا ایک ہی ہاتھ سے بہت دیر تک کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کا پوچھنا ہے، زید کا یہ معمول ہے کہ وہ کبوتر اور دیگر پرندوں کو دانہ ڈالتا ہے، ایسے میں اکثر ان دانوں کو کوے بھی کھاتے ہیں، جبکہ زید کی نیت صرف کبوتر کو دانہ ڈالنے کی ہے، اس کا یہ عمل درست ہے اور ایسا کرنے سے زید گنہگار ہوگا؟ ارے بھئی، دانہ ڈالنے سے کیوں گنہگار ہوگا؟ اور دانہ کبوتر کو ڈالا، کوے نے کھا لیا، تو کون سا ایسا ہے کہ کسی سنی کی دعوت میں وہابی نے آ کر کھا لیا؟ کوا کیا وہابی ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر جاندار مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، تو جب تک اس کا کفر ظاہر نہ ہو اس پر کیسے حکم لگے گا؟ کوے نے کیا کفر کر دیا بھائی؟ وہ تو دیوبندیوں نے اس کو اپنے کھانے کے لیے حلال کیا، اسے کوا دیوبندی ہو گیا کیا؟ کوے نے بھی کھا لیا تو اس کو ثواب ملے گا، حدیث پاک ہے، ہر تر جگر کو کھلانے میں ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کبوتر کو دانہ ڈال رہا ہے، اس کی جگہ کوئل نے، مینا نے، بدخ نے، مرغی نے یا کوے نے کھا لیا، تو اس کی نیکی میں کمی نہیں ہوگی، اس کو نیکی ملے گی، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ گوا سے شمشیر خان صاحب کا پوچھنا ہے کہ حضور، اس شادی میں جانے کا کیا حکم ہے جس میں وہابی دیوبندی کی شرکت ہوئی ہو جبکہ اس بات کا علم ہو؟ کیا اس کا حکم سید زادوں کے لیے الگ ہے؟ جی نہیں میرے بھائی، جتنا حکم خان، پٹھان، شیخ، انصاری، منہیار، چوڑیار، ادریسی، سلمانی سب کے لیے ہے شریعت کا، ویسا ہی حکم سید زادوں کے لیے، بلکہ یوں کہیے کہ سید زادوں کو تو اور زیادہ تقوی اور احتیاط کا دامن تھامے رہنا چاہیے، جیسے علماء کرام کے لیے فرمایا گیا، کیونکہ سادات کرام کے نانا کا دین ہے، تو ان کو دین پر اوروں کے مقابلے میں زیادہ سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی ایک مسلمان جس پر 5 وقتہ نماز فرض ہے اور نوافل کے بارے میں اختیار ہے، چاہے تو پڑھے چاہے تو نہ پڑھے، لیکن پڑھتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے اور بروز محشر
اللہ تعالیٰ فرائض کی کمی نوافل سے پورا فرمائے گا۔ تو سادات کرام کو اس کی زیادہ پابندی کرنی چاہیے۔ اب یہ مسئلہ کہ ایسی شادی کہ جس میں وہابی دیوبندیوں کی شرکت ہو رہی ہے اور پتہ بھی ہو، تو اس میں جانے کا کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ بتائیں، کیا شادی میں جانا فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور شادی کی دعوت کا جو مزاج ہے، یہ تو زمانۂ نبوت میں نہیں تھا۔ ولیمہ ہوتا تھا اور تقریب نکاح ہوتی تھی، اس میں نکاح ہو جاتا تھا۔ دعوت کے اہتمام کی بات تو ہمیں کوئی حدیث کے اندر تو ملتی نہیں ہے، آثار صحابہ میں تو ملتی نہیں ہے۔ بہرحال اب جو یہ چلن چلا ہے شادی کی دعوت کا، تو ایک اچھی بات ہے، خوشی کا موقع ہے، جانا چاہیے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس میں جانا کیا فرض ہے کہ واجب ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اور خصوصاً جب بد مذہبوں کی اس میں شرکت ہو رہی ہے تو آپ کیوں جا رہے ہیں؟ نماز باجماعت کی حاضری لے لیجئے کہ اگر وہابی دیوبندی شامل ہو جائے تو با وصف قدرت اگر اسے نہیں نکالا تو نماز سب کی باطل ہو گئی، اور اگر ساری کوششیں کر لی، سب بے سود ہو گئی اور اس کے باوجود بھی ان کا آنا نہیں رک رہا، تو اب بوجہ مجبوری نماز ہو جائے گی۔ لیکن شادی میں کون سی مجبوری ہے؟ جو کوئی لاٹھی لے کر آپ کے پیچھے لگائے کہ اس شادی میں تجھے جانا ہی ہے، نہیں جائے گا تو دولہا جو ہے وہ قبول نہیں کرے گا نکاح؟ ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر وہابی دیوبندی اللہ و رسول کے دشمن، جن سے دوری کا حکم دیا گیا ہے، جب آپ شادی میں جائیں گے ٹیبل شیئر ہوگا، بات چیت ہوگی، کھانے کے بہت سارے برتن وہاں کے یہاں ہو جائیں گے۔ اب تو خیر ڈسپوزل یوز کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں مکس بھی تو ہو جاتی ہے، ساتھ میں بیٹھنا ہو جاتا ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہے۔ تو بالکل بھی ایسی شادی کی دعوت میں جانے کی اجازت نہیں ہے، سید ہو غیر سید ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، کسی بھی سنی کو ایسی محفل میں نہیں جانا چاہیے جس میں وہابی دیوبندی آئے ہوں۔ اور جس نے شادی رکھی ہے، اگر وہ سنی ہے اور وہ وہابی دیوبندیوں کو بلا رہا ہے تو اسے روکا جائے، سمجھایا جائے، وہابیوں کے کفر و ارتداد کے بارے میں بتایا جائے۔ نہ مانا جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہے کہ اس کی دعوت میں کوئی سنی شریک نہ ہو، اور جب تک وہ توبہ نہ کرے اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ سب مسئلوں کو ہلکے میں مت لیجیے۔ اسی طرح شادی بیاہ میں بلانے سے، موت مٹی میں بلانے سے اور وہابیوں سے رشتہ داری بڑھ رہی ہے، وہابیت کو فروغ مل رہا ہے، دیوبندیت کا ارتقاء ہو رہا ہے اور سنیت دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ صلح کلیت کا مزاج بن رہا ہے۔ تو ایسی سب چیزوں کا بائیکاٹ کیا جائے، اس میں شرکت کی ہرگز اجازت نہیں۔